کافی دیر سے تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان مہمان اعظام کا بڑا شکر گزار ہوں اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک تقریر کے بعد حضرت کا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات جلسگاہ کے اندر جو ابھی تک باہر ہیں یا کسی کاموں میں مشغول ہیں، وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر حضرت والا کا بیان سننے کے لیے جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ دوستو، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت نے اس عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمع روشن کی ہیں، اس نے رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں اور انسان کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ ظالموں کی حکومت میں تباہی مچائی ہے، اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں۔ خطابت جب نبی کی زبان سے آیا ہوئی تو یہ رشد و ہدایت بن گئی، جب کسی مجاہد نے اسے اپنایا تو یہ نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد نے اسے اختیار کیا تو یہ ترانہ سیاست بن گئی۔ تو آئیے اسی خطابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے میں حضرت اقدس مفتی اظہر صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے بھائی کو، جن کا نام اسم گرامی محمد سعد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی خطابت سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ میں آپ لوگوں سے بہت دیر سے التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ برآمدے کو چھوڑ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی قوالی کی مجلس میں آئے ہوں یا کہیں پہ کوئی بے حیائی کا علل اعلان مظاہرہ کیا جا رہا ہو۔ میری آپ سے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام اور عزیز بزرگان دین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کے حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی اور عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ حسین و دلکش تھی، جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا دیا گیا اور جب گھٹنوں کے بل چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے تھے۔ آپ نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خطرناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچوں میں گالیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، تلواروں کی جھنکاریں آواز سنائی دیتی تھی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد اور بے حیائی سے نابلد تھا، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے ذریاتین پر کہ جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے جبکہ خدا نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے
کہ جب حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں آپ تشریف لائے تو سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ ایسا حاسی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسے تو ہر وہ اپنے بچے کے لیے کہتی ہے۔ حضرت حلیمہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں، آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تو نے تو صرف ہاشمیوں کو دیکھا ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتی ہوں، ایسا حاسی میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا علاقہ، یہ تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھو، میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، ایسا حاسی میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ جبرائیل آپ جائیے، محفل داد ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، اور بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا علاقہ، یہ تھوڑا سا زمانہ، مجھ سے پوچھو، میں ہر نبی کو دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ایسا حاسی میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے چند جملوں پر مکمل کرتا ہوں، آخر دعوانا ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں خطابت پیش کی۔